صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بخاری شریف کا جو باب ہمارے زیر مطالعہ ہے اس میں ہم نے پچھلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھا تھا کہ وہ حضرت خضر سے ملے اور ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے. اس کا یہ حصہ ہم پڑھ چکے تھے. اس کے بعد آگے جو حدیث امام بخاری اس میں لائے ہیں حدیث نمبر 74 ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہ تمارا ہوا و حر بن قیس بن حسن الفزاری، کہ میں اور حر بن قیس بن حسن الفزاری جو ہیں ایک اختلاف کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے کسی معاملے میں، اور وہ معاملہ کیا تھا؟ فی صاحب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں، کہ ان کے جو ساتھی تھے جن کے ساتھ وہ چلے تھے وہ کون تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، اور حضرت حر بن قیس فرماتے تھے کہ نہیں، یہ کوئی اور صاحب تھے. تو یعنی مطلب یہ اس کو بیان کرنے کا ہے کہ دو عالم آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ حق کو ظاہر کرنا ہو، لڑائی جھگڑا مقصود نہ ہو. تو اس سلسلے میں دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، حر بن قیس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فمر بہما ابی بن کعب، تو حضرت ابی بن کعب وہاں ان کے قریب سے گزرے. ابی بن کعب بھی بہت پائے کے صحابہ اور بہت بڑے عالم تھے، اور ان کا شمار بہت بڑے قراء جو صحابہ تھے اور فقہاء تھے ان میں ہوتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے ان کے علم کی تعریف آپ نے کی تھی. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے ان کو آواز دی اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو یعنی ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو آپ بتائیں کہ صحیح جو شخص ہے وہ کون تھا. تو کہتے ہیں فدعاہ ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی ھذا فی صاحب موسیٰ، کہ انہوں نے آواز دے کے کہا کہ میرے اور میرے ساتھی کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے اور بحث مباحثہ ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں کہ وہ کون تھے. تو پھر انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ وہ کون تھے. الذی سأل موسیٰ السبیل الی لقیہ، کہ حضرت جن سے حضرت موسیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے راستہ مانگا تھا اور ان کے دل میں ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا تھا. تو حضرت ابن عباس نے ان سے پوچھا حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے، ان کا بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا قال نعم، کہ ہاں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے. بینما موسیٰ فی ملاء من بنی اسرائیل، کہ ایک وقت تھا جب موسیٰ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں موجود تھے. تو اس کی روایت انہوں نے قصہ یہ بیان کیا کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ایک تقریر کی بنی اسرائیل کے سامنے. بہت اچھی تقریر تھی، بڑی مدلل اور جامع تھی. تو لوگ جو تھے اسے بہت متاثر ہوئے، لوگوں کے دل لرز گئے. تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حل تعلم احدا اعلم منک، کہ کیا آپ کسی کو جانتے ہیں جو آپ سے بھی عالم ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہو. یعنی دو پہلو آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا یا یہ مطلب تھا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یا ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور شخص ہے کہ نہیں ہے. تو یعنی انہوں نے اپنی طرف سے بالکل ٹھیک بات کی، کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کوئی خضر یا کوئی اور ایسی ہستی جو ہوں دنیا میں انسانوں میں یا جو اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں موجود ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا بلا عبدنا خضر، کہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے اور وہ آپ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. اس لیے ایک آگے جا کے حدیث آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وضاحت فرمائی، اور خضر علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم ہے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہو اور جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ثابت یہاں پہ یہ کیا ہے کہ نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ علم دیا تھا، اور پھر اللہ نے ان کو متنبہ کیا کہ آپ جائیں اور ان سے جا کے وہ علم سیکھیں. تو یہاں پہ بھی علماء کی ایک بحث لکھی ہوئی اور اچھی گفتگو ہے جو میں چاہ کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، کہ ایک قسم کا علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا جو تشریعی علم تھا، شریعت کا سارا علم، اللہ تعالیٰ کے جو
اللہ کی طرف سے جو فیصلے اللہ تعالیٰ نے دیے امت کو اور ان کی قوم کو اور اس کی جتنی چیزیں تھیں وہ سارا علم جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا جو تکوینی احکام ہے اور تکوینی فیصلے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ کسی نے کب فوت ہونا ہے اور کون سی چیز زندہ رہے گی کون سی اجڑے گی کیا چیزیں، جو اس کے پیچھے جو مصلحتیں ہیں اور جو تکوینی علوم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو بتائے تھے، جو ہر ایک کو اللہ نہیں بتاتا. تو بہرحال یہ دو علوم تھے جس میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا اور دوسرا خضر علیہ السلام کے پاس زیادہ تھا. تو پورا قصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورۃ الکہف کے اندر موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں اور فلاں جگہ پہ آپ اپنی مچھلی ساتھ لے کے جائیں اور وہاں پہ آپ پہنچیں گے تو آپ کو وہ ملیں گے. اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں آگے کہ جو فرمایا کہ فجعل اللہ لہ الحوت، آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کے طور پہ مقرر کر دیا. جب انہیں کہا کہ آپ جائیں جا کے ملیں، مچھلی کو نشانی کے طور پہ مقرر کیا. وقیل لہ اذا فقدت الحوت فارجع، کہ جب مچھلی گم ہو جائے، جب مچھلی کہیں چلی جائے تو آپ اس مقام کی طرف واپس آ جائیں. یعنی جس مقام پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی مچھلی غائب ہو گئی ہے تو آپ اگر آگے جا کے آپ کا پتہ چلے تو آپ واپس اس مقام پہ پہنچ جائیں. فَإِنَّكَ سَتَلْقَاهُ، وہاں پہ آپ کی ملاقات ان سے ہو جائے گی، خضر علیہ السلام سے ہو جائے گی. وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ، تو ہوا یہی کہ ان کی مچھلی کسی مقام پہ وہ رکے تو وہ سمندر کے اندر چلی گئی. آگے جا کے جب انہیں معلوم ہوا، ہم سورہ کہف میں پڑھتے ہیں، جب انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بھئی بھوک لگی ہے کھانا لاؤ مچھلی لاؤ، تو انہوں نے کہا وہ تو فلاں مقام پہ جب پہاڑ پتھر پہ بیٹھے تھے تو وہ سمندر میں چلی گئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا وہی اسی کی ہمیں تلاش تھی. تو وہ پھر واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ انہیں قال ذلک ما كنا نبغي، کہ یہی چیز ہے جس کی ہم تلاش میں لگے ہوئے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا، دونوں نقوش قدم پہ واپس آئے. فوجد خضرا، وہاں پہ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا. اور پھر انہوں نے کہا کہ آگے جو قصہ پورا سورہ کہف میں آیا ہے وہ بیان کیا گیا، اس کو پڑھ لیجئے گا کہ پھر خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں، پھر ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اور ہم نے پوری تفصیل وہاں پہ پڑھی ہے سورہ کہف میں، جو خلاصہ قرآن بھی آپ نے سنا اس کے اندر بھی آیا، اور جا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پہلے وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں، اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، پھر ایک بچہ ملتا ہے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور پھر کسی بستی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ان سے کھانا مانگتے ہیں اور وہ کھانا نہیں دیتے. تو اس بستی کی جو ایک دیوار گرنے والی ہوتی ہے اس کو سیدھا واقعات خلاف یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کے خلاف تھے. کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر خیر یہ تو اخلاقی طور پہ ہے کہ جو اگر کسی کی بستی کوئی کام نہیں آتی تو پھر بھی ان کا کام کر دینا. تو یہ تینوں کے جو پیچھے اصل حقائق تھے پھر خضر علیہ السلام ان کو وہ بتاتے ہیں. تو لیکن یہاں پہ اس واقعے کو لانے کا مقصود جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ عہدہ یا سرداری حتیٰ کہ نبوت بھی مزید علم حاصل کرنے میں مانع نہیں ہونی چاہیے، اور انسان کو ہر حال میں حصول علم کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اس کی جو ضمنی بحثیں ہیں ہم ان میں نہیں پڑھتے اور ہم اگلی حدیث کی طرف جاتے ہیں. بس یہاں سے جو سبق ہے اس کو ہم یاد رکھیں کہ تمام عمر دینی علم کے حصول کی کوشش جاری رہنی چاہیے. کوئی مصروفیت اور کوئی سرداری اور کوئی یعنی شادی بیاہ یا دیگر جو ذمہ داری ہیں وہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ ہے کہ بڑی ذمہ داریاں ملنے سے پہلے علم حاصل کر لیں حضرت عمر کے قول کے مطابق تو زیادہ اچھا ہے. اچھا پھر اگلی حدیث ہم لیتے ہیں. اگلا باب جو ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں تھی، جن کے بارے میں مختلف دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں حدیث میں ملتی ہیں. یہاں پہ اس حدیث کا ذکر ہے کہ اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما. تو حضرت عبداللہ بن عباس کا ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حر بن قیس حالانکہ بہت بڑے صحابی تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا میں تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس کا علم جو ہے وہ ان سے زیادہ تھا اور ان کا علم گہرا تھا، اور یہ اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا کی تھی. تو حضرت ابن عباس سے ہی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 75 ہے. عن ابن عباس قال ضمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہم علمہ الکتاب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے لگایا اور دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما. تو اس سلسلے میں دو واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے، بیت الخلاء میں گئے، تو حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے تھے لیکن پانی کا لوٹا لے کے بیت الخلاء میں ایسے مقام پہ رکھا کہ وہ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور تھا اور نہ وہ بہت قریب تھا
بس یہاں تک کہ آسانی سے آپ کا ہاتھ وہاں پہ پہنچ سکتا ہو. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوٹا لیا، بہت مناسب جگہ پہ اس کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے جس نے ایسے موزوں مناسب مقام پر میرے لیے لوٹا رکھا ہے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ قریب تھی اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں یہ لوٹا حضرت عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور آپ نے عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ ان کو قرآن کی تعلیم دے، ان کو قرآن کا علم دے. دوسری روایت یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تہجد کے لیے اٹھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وضو کیا اور آپ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے انہیں اپنے برابر کیا لیکن وہ پھر پیچھے ہو گئے. تو آپ آگے کرتے وہ پیچھے ہوتے. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بار بار آپ کو اپنے برابر کھڑا کرتا تھا اور آپ پیچھے ہٹتے تھے، تو ایسا کیوں کر رہے تھے آپ؟ تو وہ چھوٹے بچے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص آپ کے برابر کھڑا نہیں ہو سکتا، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور میری یہ حیثیت نہیں تھی کہ میں آپ کے برابر کھڑا ہوتا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں گلے سے لگایا اور انہیں یہ دعا دی کہ اللہ ان کو کتاب کی تعلیم دے. دوسری روایت یہ بھی آتی ہے کہ اللہم علمہ الحکمہ، کہ اللہ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. تو کتاب کی تعلیم سے مراد ظاہر قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد سنت ہے، اور اگر خالی حکمت لیں تو اس سے مراد پہ شریعت کا علم بھی ہوتا ہے. تو یہ جامع دعا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان کے لیے کہ قرآن کا فہم بھی حاصل ہو اور سنت نبوی اور شریعت کے احکام جو ہیں ان کو بھی سمجھیں. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور آج بھی جو قرآن پاک کی تفسیرات کی طرف جن مراجع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ جو بڑے سورسز ہیں، قدیم سورسز ہیں اور مستند سورسز ہیں، اس میں بہت بڑا سورس جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح ہے. تو دیکھیں یہاں سے ہمیں جو چیز پتہ چلتی ہے، ہمارے ہاں جب کوئی بزرگ خوش ہوتے ہیں کسی بچے سے، خاص طور پہ خواتین، تو اسے جو دعا دیتی ہیں کہ جا تو دودھوں نہائے اور پوتوں کھیلے، اور جا پنجابی چاہتے ہیں اللہ تینوں رنگ لائے اور اللہ تجھے دنیا کی خوشیاں دے. اور تو آخرت کی دعا کم ہی ہوتی ہے، سوائے دیندار لوگ جو آخرت کی بھی ساتھ دعا دیتے ہیں. لیکن ہم نے پیچھے اس باب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے کہ بھلائی اصل میں کیا ہے، اصل دعا کیا ہے، اصل خیر کیا ہے، اصل بہتری کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے بڑی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ اللہم علمہ الحکمہ، اللہم علمہ الحکمہ ہے. اور یہی دعا ہے جو ہمیں اپنے بچوں کے لیے کرنی چاہیے، اپنے ساتھیوں کے لیے کرنی چاہیے. تمنا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو، ہمارے شاگردوں کو اور ہمارے تمام جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو یہ بصیرت عطا فرما، یہ حکمت عطا فرما، یہ سمجھ عطا فرما، کتاب اور سنت کا علم عطا فرما کہ دنیا کے حقائق کو سمجھ سکیں، دنیا کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اصل جو زندگی کا مقصود ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق آخرت کی تیاری کر سکیں، اس کے مطابق دنیا کی زندگی گزار سکیں اور دنیا میں حیات طیبہ بسر کر سکیں اور دنیا کا فساد جو ہے وہ بھی ختم ہو سکے. تو اس وقت بھی اس دعا کی، اس کوشش کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور باب العلم تو ہمیں ہر قدم پہ اور ہر حدیث میں ہمیں یہی نصیحت مل رہی ہے کہ ہم اپنے قلوب کو کھول دیں اللہ کے دین کے لیے، اپنے اذہان کو استعمال کریں اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے اور اس کو سکھانے کے لیے. اس لیے کہ اس وقت اتنی بڑی کمی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ڈاکٹرز ہیں، پی ایچ ڈیز ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن دین سے ناواقف ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ دین سے اور حقائق سے ناواقف ہوتے ہیں تو زندگی کا رخ ہی غلط ہو جاتا ہے. اور جب زندگی کا رخ افراد کا غلط ہوتا ہے تو معاشرے کا غلط ہو جاتا ہے، اور معاشرے کا غلط ہوتا ہے تو اقوام کا غلط ہوتا ہے، اور قومیں جب غلط راستے پہ چلتی ہیں تو پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم خود بھی علم کتاب و سنت حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، اس کو پھیلائیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ دعا کریں، یہ دعا ان کو دیں. اپنے بچوں کو گود میں لیں تو ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عباس جب چھوٹے تھے اور ان کو گود میں لیا تھا تو اس وقت یہ دعا کی تھی کہ ان کو فقیہ بنا اور ان کو فقہ سکھا اور ان کو جو دین کی حکمتیں اور مصلحتیں وہ سکھا. تو اس لیے ہمیں بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور اس کے لیے جدوجہد اور کوشش بھی کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بنیادوں سے واقف فرمائے، دین کی حکمتیں اور علم کتاب سنت عطا فرمائے، اور ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں زندگی میں وہ موقع عطا فرمائے کہ ہم اچھی طرح سے دین کو سیکھ سکیں. وآخر دعوانا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.